نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا. اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ ایمان کی نعمت نصیب فرمائی جو ایمان انسان کے دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں تو صرف کام آنے والی چیز ہی ایمان ہے. اس لیے آج دنیا میں اگرچہ مسلمان بظاہر دنیاوی نعمتوں میں بہت کم نظر آتے ہیں، دنیا کے کفر والے انسانوں کو بہت اونچی پروازوں پر نظر آتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر اور بہت زیادہ ترقیات میں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جب سب کی حاضری ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اس وقت یہ سلطنتوں کے مالک بھی ہوں گے، یہ بادشاہتوں کے مالک بھی ہوں گے، یہ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور نظام کو چلانے والے لوگ بھی ہوں گے، دنیا میں بڑا نام رکھنے والی قومیں بھی ہوں گی، دنیا میں فرعون جیسے حکمران بھی ہوں گے، دنیا میں قارون جیسے دولت مند لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو چیز کام آنے والی ہوگی اور اللہ رب العزت کے ہاں جو چیز چلنے والی ہوگی وہ اس دن انسان کا ایمان ہوگا کہ ایمان کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا. تب انسان کو قدر آئے گی کہ یہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی کیا دولت ہے، ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے. یہ اس وقت پتہ چلے گی جب اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا کہ ایمان لاؤ، ایمان کو پیش کرو. تب اللہ رب العزت کے سامنے دنیا کی جاگیریں پیش کی جائیں گی، دنیا کی حکومتیں پیش کی جائیں گی. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم ساری کی ساری دنیا پیش کر دو اور اس جیسی اور دنیا لے کر پیش کر دو. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا يُفْتَدَىٰ بِهِ. اگر زمین و آسمان کے خلا کو سونا اور جواہرات سے پر کر کے دے دو تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو تم میں سے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا سوائے ایمان کے کہ ایمان کی دولت لا کر دو. تو ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت. ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جو نعمتیں نصیب فرمائی ان میں قرآن پاک کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات میں نظر آنے والی ہر چیز اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، جس کو رب نے اپنی کائنات بنایا ہے، اپنی مخلوق بنایا ہے. لیکن یہ قرآن پاک ایسی بابرکت اور عظمت والی چیز ہے کہ یہ ہمارے رب اللہ رب العزت کی صفت ہے، صفت کلام ہے اللہ رب العزت کی کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے قوموں کو کتابیں نصیب فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی کتاب ملی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ بنے،
اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت کی مدد لینی پڑتی تھی، ایک درخت کا ذریعہ استعمال کرنا پڑتا تھا جس کو شجر موسیٰ کہا جاتا تھا، تب اللہ رب العزت سے وہ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایمان والوں پر اللہ رب العزت کا یہ احسان اور اللہ رب العزت کی یہ بڑی نعمت ہے کہ ایمان والا جب بھی قرآن پاک کو اٹھاتا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ایک ایسی رسی ہے جو انسانوں کو رب سے جوڑ دیتی ہے اور زمین پر بیٹھے ہوئے ایک ادنا سے انسان کو اللہ رب العزت سے ہم کلام کرا دیتی ہے، اللہ رب العزت سے بات کرنے والا بنا دیتی ہے۔ کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ بڑی نعمت اور وہ بڑا انعام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے اور آپ کا معجزہ قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، لوگ اس کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت قرآن پاک کی نعمت جو ہمیں ملی، آپ کو ملی، ہمیں تو اس انداز میں ملی کہ نہ ہمیں قرآن پاک کو پانے کے لیے مشقتیں کرنی پڑی، نہ ہمیں قرآن پاک کو پانے کے لیے کوئی قربانیاں دینی پڑی، نہ ہمیں قرآن پاک کے لیے کوئی سفر کرنے پڑے، بلکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محنتیں اور ان کی قربانیوں کی برکت سے ہمیں قرآن پاک ایک مجلد صورت میں، ایک منظم صورت میں دے دیا کہ ایمان والو اس قرآن پاک کو اپنے دل سے لگا لو، اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسا لو، اس قرآن پاک کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لو، اس قرآن پاک کو اپنا چلنا پھرنا بنا لو، اس قرآن پاک سے ہدایت لیتے چلے جاؤ، میں تمہارے لیے دنیا بھی آسان کر دوں گا، میں تمہارے لیے آخرت بھی آسان کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ رب العزت کو قرآن پاک کتنا پسند ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھو، اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتے ہیں، ایک سطر پڑھتے جاؤ 400 سے زیادہ نیکیاں مل جائیں گی، ایک صفحہ پڑھتے چلے جاؤ 6000 سے زیادہ نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک جب تلاوت کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اعمال زمین پر شروع کیے جائیں اللہ رب العزت آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے کہ جب بندہ زمین پر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمان کے دروازے بندے کے لیے کھل جاتے ہیں کہ بندہ تو مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے، مجھ سے طلب کر تو مجھ سے کیا طلب کرتا ہے، میں رب تجھے دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کتاب اللہ، یہ اللہ رب العزت کی کتاب، یہ اللہ رب العزت کا کلام کہ جو آج ہماری نظروں میں بے وقت ہو گیا، جو آج صرف گھر کے طاق میں سجا کے رکھنے کے لیے، غلاف میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے ہے، حالانکہ نظر تو کرو یہ قرآن پاک چیز کیا ہے۔ اس قرآن پاک نے خدا کی قسم زمین کے حالات کو بدل ڈالا، اس قرآن پاک نے تو لوگوں کے حالات کو بدل ڈالا، اس قرآن پاک نے پورے زمانے کے حالات کو بدل ڈالا۔ یہ قرآن پاک زمین پر اترنا شروع ہوا، رب کی رحمتیں آنا شروع ہوئی، یہ قرآن پاک زمین پر اترنا شروع ہوا، رب کی طرف سے ایک نظام ملا، اسلام ملا، قرآن ملا مسلمانوں کو۔ پھر دیکھو دنیا کے وہی غیر مہذب لوگ کہ جن کی وجہ سے دنیا تباہ و بربادی کے دہانوں تک پہنچ چکی تھی، دنیا برباد ہونے والی تھی، قرآن پاک کو اٹھا کر وہ ایسے منصف بنے، وہ ایسے عادل بنے، وہ ایسے حکمران بنے، وہ ایسے مسلمانوں کے خیر خواہ بنے کہ پھر دنیا میں انہوں نے حکومتیں کی اور اس شان کے ساتھ حکومتیں کی کہ وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ لوگوں سن لو، فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوکا مرے گا تو ہم اس کے جواب دہ ہوں گے، رب کے ہاں بھی اور مخلوق کے ہاں بھی۔ یہ قرآن پاک تھا۔ یہ قرآن پاک بہت طاقت والی چیز، بہت عظمت والی چیز۔ تو ایمان والوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اسی رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی دولت نصیب فرمائی۔ ایمان والوں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں،
میں بھی جڑ جاؤں اور آپ بھی جڑ جائیں، ہم سارے کے سارے قرآن پاک کو اپنے سینوں سے لگا لیں۔ خدا کی قسم بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کتاب کو دیکھو تو صحیح۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو شان دی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو مقام دیا ہے۔ یہ قرآن پاک ایسا ہے کہ جس نے بھی اس قرآن پاک کو اٹھا لیا رب نے اس کو عزتیں بھی دی، رب نے اس سے کامیابیاں بھی دی۔ جس نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی رسوا ہو گیا، وہ آخرت میں بھی رسوا ہو گیا، وہ رب سے بھی دور ہو گیا، وہ رب کی مخلوق سے بھی دور ہو گیا۔ یہ قرآن پاک تو اتنا پیارا ہے، دنیا میں اس کو پڑھنا شروع کرو، یہ انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ تب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ قرآن بڑا وفادار ہے، جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور انسان قرآن پڑھنے والا ہو تب یہ قرآن انسان کے بدن اور کفن کے درمیان آ جاتا ہے، انسان کو کفن لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہاں ایمان والو سب کو کفن لپیٹا جائے گا، مجھے بھی لپیٹا جائے گا، آپ کے جسموں پر بھی لپیٹا جائے گا، قبروں کی طرف لے بھی جایا جائے گا۔ رب کا کلام سچا ہے، پیارے آقا کی زبان سچی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہوگا یہ قرآن اس کے قبر میں اس کے کفن کے درمیان آ جائے گا۔ اس شخص کو جب قبر میں لٹا دیا جائے گا تب قبر کی تنہائیاں ہوں گی، ہاں کوئی مال نہیں ہوگا، کوئی دولت نہیں ہوگی، کوئی بیوی بچے نہیں ہوں گے، کوئی رشتہ دار نہیں ہوں گے، کوئی یار دوست نہیں ہوں گے، تب انسان قبر میں اکیلا ہوگا۔ وہ دیکھو تو صحیح ایمان والوں قبر بند کر دی گئی، قبر پر منو مٹی ڈال دی گئی، لوگ فاتحہ پڑھتے ہوئے واپس آ گئے، رو رو کر گھروں کو واپس آ گئے، انسان قبر میں اکیلا پڑا ہے۔ اے ربا ویحکا یا ویلتا، وہ کون گیا جو اس تنہائی کو آ کر ختم کر دے، جو ان اندھیروں کو ختم کر دے۔ وہ دیکھو قبر میں قرآن آ گیا، ہاں پیارے آقا نے فرمایا روشنی بن کر قرآن آ گیا۔ وہ دیکھو قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ قرآن جنت سے بستر لے کر آ گیا، تکیہ لے کر آ گیا، اس کے لیے چادر لے کر آ گیا۔ وہ دیکھو اس کی قبر میں روشنی کرنے کے لیے آ گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ دیکھو ایمان والو قبر میں فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر سوال کرنا شروع کیے، قرآن وکیل بن کر کھڑا ہو گیا اور فرشتے سے کہنے لگا فرشتہ تو اس سے سوال ضرور کر، جتنے سوال کر سکتا ہے ضرور کر، لیکن یاد رکھ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، یہ مجھے پڑھانے والا تھا، یہ مجھ پر عمل کرنے والا تھا، یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا۔ فرشتہ تو جتنے سوال کر سکتا ہے کرتا چلا جا، یہ اس کے جوابات دے گا، اگر جوابات نہیں دے گا اس کی طرف سے میں اس کی زبان بن کر تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ فرشتہ تو بھی چلا جائے گا، رب اس کو حشر میں میدان میں کھڑا کرے گا، تب میں رب کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاؤں گا اور رب سے کہوں گا ربا تو نے تو فرمایا تھا کہ جس جسم کے اندر میں ہوں، جس کھال کے اندر میں موجود ہوں، جس دل میں میں موجود ہوں اس دل کو میں نہیں جلاؤں گا، تو ربا اپنے وعدے کو پورا کر، اس کے دل میں میں تھا، اس کی زبان میں میں تھا، اس کی کھال اور چمڑی میں میں تھا، اس لیے میں تجھ سے شفاعت کرتا ہوں، میرے پڑھنے والے کو آگ میں مت جلانا۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ قرآن اتنی شفاعت کرے گا کہ رب اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ یہ قرآن ہے، کوئی ہے ایسا وفادار جو لا کر بتاؤ، کوئی کھڑا کر دے اپنے بچوں میں سے کوئی ایسا وفادار، کوئی کھڑا کر دے اپنے یاروں دوستوں میں سے کوئی ایسا وفادار، کوئی کھڑا کر دے دنیا میں اپنے محبت کرنے والوں میں سے کوئی ایسا وفادار جو قبر میں 10 منٹ کے لیے کھڑا ہو سکے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن کی وفاداریاں دیکھو، پیارے آقا نے فرمایا سورہ آل عمران پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، یہ تمہاری قبر میں ٹھنڈک کر دے گا، یہ تمہاری قبر کو نور سے بھر دے گا، یہ تمہاری قبر میں روشنیاں کر دے گا۔ ہاں ایمان والو دل سے سنو تو صحیح، پیارے آقا نے فرمایا انسان قبر میں تنہا ہوگا، قبر کی تنہائیوں میں ہوگا، اپنے بچوں کو یاد کرے گا، اپنی دنیا کو یاد کرے گا، تب دل چاہے گا کہ کوئی دنیا کی خبریں لا کر دینے والا ہو۔ اگر قرآن سے یاری ہوئی، اگر قرآن سے دوستی ہوئی تو قرآن پاک دنیا کی خبریں قبر میں لا کر دے گا اور آ کر گپ شپ کرے گا اور تنہائی کے لمحات میں ساتھ دے گا۔ یہ پیارے آقا نے فرمایا۔ یہ سورہ آل عمران، یہ سورہ ملک، یہ سورہ فتح، یہ سورہ اخلاص، یہ سورہ کہف دیکھتے چلے جاؤ، اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش کر دی، اللہ رب العزت نے ایک ایک حرف پڑھتے چلے جاؤ، دنیا میں نیکی ملتی چلی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قرآن پاک سے محبت تھی، اس لیے سیکھا کرتے تھے قرآن پاک۔ قرآن پاک کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ مکہ کی سرزمین پر جا کر دیکھو تو اپنے دین کو چھپا رہے ہیں، اپنے اسلام کو چھپا رہے ہیں کہ لوگ ماریں گے، لوگ پیٹیں گے، لیکن قرآن پاک ایسی چیز ہے جب پڑھنے لگتے ہیں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے۔
زبان بے ساختہ ہو جاتی ہے، لوگوں کے سامنے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ کا قصہ مشہور ہے، گھر میں اپنا دین چھپایا ہوا ہے، اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، لیکن قرآن پاک سے محبت ہے، چھپ چھپ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نکلے، گھر سے نکلے کہ پیارے آقا کو جا کر شہید کر دوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر قتل کر دوں گا۔ راستے میں کسی نے بتایا جاؤ جا کر اپنے گھر کے حالات دیکھو، گھر میں داخل ہوئے تو جا کر دیکھا کہ بہن قرآن پاک پڑھ رہی ہے، قرآن پاک کے اوراق کو لے کر بیٹھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ حیران ہو گئے، پوچھنے لگے بہنا کیا پڑھتی ہے؟ کہنے لگی قرآن پڑھتی ہوں۔ کہنے لگے ڈر نہیں لگتا؟ کہنے لگی جب سے قرآن اٹھایا ہے خدا کی قسم نہ مرنے کا ڈر لگتا ہے نہ کسی چیز کا ڈر لگتا ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، زبان کاٹ سکتے ہو کاٹ دو، گلا کاٹ سکتے ہو کاٹ دو، لیکن قرآن پاک کے بغیر نہ سانس آ سکتی ہے نہ سانس جا سکتی ہے۔ قرآن پاک ایمان والے کے دل میں اتر جائے اور انسان قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، قرآن پاک کی زیارت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی کتاب، اتنی عظمت والی کتاب، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ایسا جھنڈا ہے کہ جس شخص نے بھی اس قرآن پاک کو اٹھا لیا رب نے اس کو عظمتیں دے دی، رب نے اس کو نرالی شان دے دی، رب نے اس کو دنیا کا چین و قرار دے دیا۔ من جعلہ امامہ، اور جس شخص نے اس قرآن پاک کو اپنا امام بنا لیا، اپنا مقتدا اور پیشوا بنا دیا، جس نے قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو سیکھا، قرآن پاک پر عمل کیا، زندگی کا ہر پہلو قرآن پاک سے پوچھ کر اس پر چلا، زبان سے کوئی بات نکلنی ہے قرآن پاک سے پوچھا، تجارت کرنی ہے قرآن پر عمل کیا، بیوی بچوں سے معاملات کرنے ہیں قرآن پر عمل کیا، اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھایا۔ من جعلہ امامہ، جس شخص نے بھی اس قرآن پاک کو اپنا امام بنا دیا، اللہ رب العزت قرآن پاک کو یہ طاقت دیں گے کہ یہ قرآن پاک پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہری، اور جس شخص نے بھی اس قرآن پاک کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا، قرآن پاک نے کہا سچ بول، اس نے کہا میں جھوٹ بولوں گا، قرآن پاک نے کہا نمازیں پڑھ، اس نے کہا میں رب کی نافرمانی کروں گا، قرآن پاک نے کہا حلال کھا، اس نے کہا میں سود کھاؤں گا، قرآن پاک کو جس نے بھی پسے پش ڈال دیا ساقطہ الی النار، قرآن پاک اس کو لے جا کر جہنم میں اوجھے منہ پھینک دے گا، جہنم تک اس کو گھسیٹ کر لے جائے گا، اس لیے کہ یہ قرآن پاک طاقتور چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن پاک شفاعت کرنے والا ہے اور اپنی شفاعت کو منوانے والا ہے، یہ انسان کے لیے حجت قائم کرنے والا ہے اور انسان کے لیے اس کی حجت تسلیم کی جانے والی ہے، اور اگر یہ لڑنے پر آ جائے تو یہ سخت جھگڑا کرنے والا ہے اور اپنے نہ ماننے والے کو، اپنی مخالفت کرنے والے کو، اپنی توہین کرنے والے کو، اپنے آپ کو چھوڑ دینے والے کو یہ جہنم تک گھسیٹ کر لے جانے والا ہے۔ خدا کی قسم بہت طاقتور ہے، اس لیے کہ رب کا کلام ہے، رب کی صفت ہے۔ ایمان والوں قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، قرآن پاک کی ایک ایک حرف کو، قرآن پاک کی ایک ایک سطر کو، قرآن پاک کی ایک ایک زیر پر دل سے ایمان لایا جائے کہ قرآن پاک جو بھی فرماتا ہے، قرآن پاک جو بھی کہتا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، عقل تسلیم کرے نہ کرے ٹھیک ہے، دنیا مانے نہ مانے ٹھیک ہے، قرآن پاک جو کچھ بھی کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ قرآن پاک کے سوا ہدایت کا راستہ کسی چیز میں موجود نہیں ہے، قرآن پاک کے سوا جنت کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، قرآن پاک جو جہنم کے مناظر بیان کرتا ہے وہ بھی سچ ہے، قرآن پاک جو قبر کی ہولناکیاں بیان کرتا ہے وہ بھی سچ ہے، قرآن پاک جو حشر کا میدان بیان کرتا ہے وہ بھی سچ ہے، قرآن پاک کی ایک ایک سطر سچ ہے، قرآن پاک کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ یہ قرآن پاک کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، ایمان لایا جائے، دل سے ایمان لانا، صرف زبان سے کہہ دینا نہیں کہ ہم ایمان لائے، اس کے بعد قرآن کہے کہ سود چھوڑو، کہو نہیں چھوڑ سکتے، کہو کہ ایمان لائے، قرآن پاک کو مانا، پھر قرآن کہے کہ حیا کرو، پردے کرو، کہو نہیں کر سکتے،
دل سے کہہ دیا کہ اے قرآن ایمان لائے، قرآن نے کہا نمازیں پڑھو، کہا نہیں پڑھ سکتے، یہ پھر ایمان لانا نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر سمجھ جاؤ، تم پر اتنا ایمان اس کا طاری ہو جائے کہ تمہارے جسم لرز جائیں جب تم قرآن کی مخالفت کرو، تمہاری زبانیں کانپ جائیں جب تم جھوٹ بولو، تمہارے دل لرز جائیں جب تم بدکاریاں کرو، تمہاری آنکھیں ٹپک پڑیں جب تم گناہ کرو۔ تمہارے دل میں اس قرآن کا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ سچائی کا، لیکن نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ قرآن ہم سے مانگتا کیا ہے، قرآن ہمیں کون سا راستہ سکھاتا ہے، قرآن ہمیں کس طرف بلاتا ہے، ہم نے کبھی سوچا تک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن پاک کا کہ اس قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، اس قرآن پاک کو سچ سمجھا جائے۔ کوئی ظالم آ کر کہے کہ سود حرام نہیں ہے، کہو اللہ کا واسطہ ہے سود حرام ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جھوٹ نہیں بولتا۔ کوئی آ کر کہے کہ بے حیائیاں زمانے کا فیشن ہے، کہو قرآن منع کرتا ہے، قرآن سچ کہتا ہے برباد ہو جائیں گے۔ کوئی آ کر کہے کہ دنیا میں تم فلاں چیز کو اختیار کر کے، فلاں نظام کو اختیار کر کے، فلاں چیز کو تھام کر دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو، کہو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ کامیابی صرف قرآن میں رکھی ہے، قرآن میں عمل کرنے میں رکھی ہے۔ اگر تم سوچو گے کہ تم دنیا کی زندگی کو کسی اور طریقے سے سنوار لوگے، دنیا کی زندگی کو کسی اور طریقے پر گزار لوگے، دنیا کی زندگی میں کسی اور طریقے سے کامیاب ہو جاؤ گے، تو سنو، قرآن کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ ایمان والو، قرآن پاک کا اعلان سن لو۔ آج ہر طرف اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے ہو، آج لوگوں سے جا کر پوچھتے ہو کہ مہنگائی کیوں ہو گئی، آج تڑپتے ہو کہ گھروں میں اولاد نافرمان کیوں ہو گئی، آج اس بات پر بلکتے ہو کہ گلی گلی کوچا کوچا انسان انسان کا دشمن کیوں بن گیا، آج انسان کی زندگی کے حالات انسان کے لیے موت سے زیادہ بدتر کیسے ہو گئے، آج مسلمان اپنے گھروں کی عزتیں بیچنے پر روزی روٹی کے لیے کیوں مجبور ہو گیا، آج مسلمان بیکاری کیوں بن گیا، آج مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان کیوں قتل ہو گیا، آج بیوی بچے گھروں میں نافرمان کیوں ہو گئے، آج دنیا میں ہر انسان خودکشی کی طرف دوڑتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ سنو، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جب بھی تمہارے اندر سے میں نکل جاؤں گا، رب کا کلام نکل جائے گا، رب کا ذکر نکل جائے گا، تم دنیا میں جہاز اڑا لینا، تم دنیا میں ترقیاں کر لینا، لیکن یاد رکھنا فإن له معیشۃ ضنکا، میں تمہارے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، تنگ کر دوں گا۔ یہ رب کا اعلان ہے، رب کے قرآن کا اعلان ہے، تنگ کر دوں گا تمہارے لیے دنیا کی زندگی کو۔ تم کروڑوں روپے کے اربوں کی جاگیروں کے مالک ہوگے، لیکن تمہارے دل کا قرار چھین لوں گا میں تمہاری عزت چھین لوں گا، میں تمہارے دل کی محبت چھین لوں گا، میں تمہارے دل کا سکون چھین لوں گا، تمہاری آنکھوں کی نیند چھین لوں گا، میں تمہارے معاشرے کا وجود چھین لوں گا، میں سب کچھ تم سے چھین لوں گا۔ فإن له معیشۃ ضنکا، میں تمہارے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور قیامت کے دن میں تمہیں کھڑا کروں گا اندھا کر کے کہ تمہاری بینائی ختم کر دوں گا، تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لوں گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہے گا ربا میں تو آنکھوں والا تھا، دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھا کیا کرتا تھا، ان آنکھوں سے پڑھا کرتا تھا، ان آنکھوں کے ذریعے سے گناہ کیا کرتا تھا، نیکیاں کیا کرتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ کہا جائے گا تجھے آنکھیں دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، تو نے ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا، تو نے ان آنکھوں کی قدر نہیں جانی۔ لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا قال كذلك، رب کہے گا اسی طرح اتتک آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تیرے پاس بھی میری آیات آئی تھی، میرا قرآن آیا تھا، میری کتاب آئی تھی، تو نے سب کچھ بھلا ڈالا، آج میں نے تجھے بھلا ڈالا کہ جا جہاں جاتا ہے چلا جا۔
اس دن کون ہوگا میرے بھائیوں اس قرآن کے سوا بخشوانے والا، اس قرآن کے سوا کام آنے والا؟ اس لیے قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اس قرآن پاک کو اپنے دلوں کی ٹھنڈک بناؤ، اس قرآن پاک پر ایمان لاؤ، اس قرآن پاک کی ایک ایک بات پر ایمان لاؤ۔ اللہ کا واسطہ ہے، آج کا معاشرہ ہمارا بھٹک گیا، ہم قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پاک کی باتوں کو ایک مولوی کی فضول باتیں سمجھ کر قرآن پاک کی باتوں کو اپنی عقل پر تولتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے ایمان والو، خدا کی قسم موت آ رہی ہے، قریب سے قریب تر آ رہی ہے، یہ قرآن کی آیات کا مذاق بنانا چھوڑ دو، قرآن پاک کی آیات کا اس طرح تمسخر اڑانا چھوڑ دو، قرآن پاک کی ایک ایک سطر کو، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو اپنے دل سے لگا لو اور یقین کر لو کہ قرآن پاک سچا ہے، قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں جگہ دی جائے، قرآن پاک پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے، کہ قرآن پاک جو بھی حکم کرتا ہے قرآن پاک کا وہ حکم مانا جائے۔ قرآن سے پوچھو، قرآن تو میری اولاد کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے والدین کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے معاشرے کے بارے میں کیا کہتا ہے، میری تجارت کے بارے میں کیا کہتا ہے، میری زبان کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے وقت کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے دن کے بارے میں کیا کہتا ہے، میری رات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس قرآن پاک کو پکڑتے چلے جاؤ، اس قرآن پاک سے پوچھتے چلے جاؤ، خدا کی قسم دنیا جنت بن جائے گی، دنیا کا ایک ایک لمحہ جنت بن جائے گا، دنیا میں چلنا پھرنا جنت بن جائے گا، رب کی رضا بن جائے گا۔ تو قرآن پاک کا دوسرا حق یہ کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک کا تیسرا حق، بڑا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سیکھا جائے، قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا جائے، الف با تا سا سے لے کر والناس تک قرآن پاک کو ایمان والا پڑھنا سیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج بہت سارے ایمان والے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ناظرہ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، خدا کی قسم یاد رکھیے، قرآن پاک کو اتنا درست پڑھنا اور صحیح پڑھنا کہ جتنا نماز میں قرآن پاک کی ضرورت پڑتی ہے اتنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات، قرآن پاک اترا، قرآن پاک پیارے آقا دے کر گئے، قرآن پاک مسجد میں رکھا ہے، قرآن پاک گھر میں رکھا ہے، لیکن پڑھنا نہیں آتا ایمان والوں کو۔ اکثر ایمان والے غلط قرآن پاک نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہر کسی کو انگریزی سیکھنے کی فکر ہے، جائیں گے انگریزی کالجوں میں جا کر داخلے لیں گے۔ سیکھو اللہ کے بندو، خوب سیکھو، رب مبارک کرے، بولو انگریزیاں بولو، لیکن رب کے قرآن کو تو مت چھوڑو، رب کا قرآن پڑھو۔ آ جاؤ کسی مسجد کے مولوی کے پاس، نئی ناک مٹی میں ملتی، نئی عزت خراب ہوتی، آ کر بیٹھ جاؤ، دوزانوں بیٹھ کر روزانہ 10 منٹ 15 منٹ نکال کر قرآن پاک آ کر سیکھو، کسی مسجد کے مولوی کے پاس، کسی حافظ کے پاس بیٹھ کر اس کی منت کرو کہ مولوی صاحب مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے گھر سے نکلو گے، اپنے آپ کو ایک معمولی سمجھنے والے انسان رب کے ہاں اتنا مرتبہ پا لے گا کہ فرشتے قدموں کے نیچے آ کر پر بچھائیں گے کہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے کہ رب کے قرآن کی عظمت کا فرشتوں کو پتا ہے، رب کے قرآن کی عظمت کا رب کو پتا ہے، ہمیں پتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو زندگی دی ہے، سارے کے سارے اس چیز کا عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنی اوقات میں سے وقت نکال کر اس رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن پاک کی چند صورتیں زبانی یاد کریں گے اور صحیح الفاظ کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کریں گے۔ یہ اس لیے تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک عربی کی کتاب ہے اور قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو ٹھیک پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت ٹھیک کی جائے، اس لیے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن پاک بہت فصیح کتاب ہے،
تھوڑے سی زیر اور زبر کے ساتھ انسان اسلام سے کفر میں نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا کسی حرف کو صحیح اور غلط پڑھنے کے ساتھ انسان کی وہ بات کہ جو درست کر رہی ہوتی ہے وہ ایسی غلطی بن جاتی ہے کہ جس سے انسان کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے, انسان کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے, اور نعوذ باللہ من ذالک بعض اوقات انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اتنی سنگین غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے قرآن پاک کو ٹھیک ٹھیک سیکھنے کے لیے کہیں پر بھی اپنے قریبی گھر کی مسجد میں قریبی کوئی جاننے والے ہیں ان کے پاس جا کر اس نیت کے ساتھ دو زانوں جا کر بیٹھیں کہ قرآن پاک پڑھیں گے, اور یہ سوچ کر بیٹھیں کہ جب قرآن پاک میں پڑھنے کے لیے جاؤں گا تب میں طالب علم بن جاؤں گا, اللہ کے فرشتے میرے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے, اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہوں گے. ایمان والوں کسی مولوی کی بات مت سمجھنا, رب کی بات پر یقین رکھنا. ہاں جب بسم اللہ کر کے قرآن پاک کو کھولو گے, قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرو گے تو یقین رکھنا اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں. ایسے سمجھ لینا جیسے دنیا کے کسی وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ جاؤ, کسی صدر کے ساتھ بیٹھ جاؤ, کتنی خوشی ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ انسان رب کے سامنے بیٹھ جائے گا, رب سے ہم کلام ہو جائے گا, رب کے دروازے رب کے در پر پہنچ جائے گا, حاکم الحاکمین کے دروازے پر پہنچ جائے گا. ہاں وہ رب العرش العظیم, وہ حاکم للحاکمین, جو میرے سانس کا مالک, جو میرے رزق کا مالک, جو میری روزی روٹی کا مالک, جو میری اولاد کا مالک, جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک, جو میری قبر کا مالک, جو میری حشر کا مالک, جو جنتوں کا مالک, جب ایسے رب کے دروازے پر پہنچ گئے تو رب کو منا بھی لیں گے, رب کو راضی بھی کر لیں گے, رب کی رضا کے دروازے کھل جائیں گے. اس قرآن پاک کے ذریعے سے خیر کے دروازے کھل جائیں گے. رب گھروں میں خیر کر دے گا, رب اولاد کے لیے خیر کر دے گا, رب بیوی بچوں کے لیے خیر کر دے گا, رب روزی کے دروازے کھول دے گا. خدا کی قسم اتنی روایات ہیں, اتنی روایات بھری پڑی ہیں. پیارے آقا نے فرمایا قرآن پاک کی کثرت کے تلاوت کرنے کے ساتھ انسان کی روزی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت انسان کی روزی کے معاملات سے اس کو بے فکر فرما دیتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے. آج پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, فقیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تعویذات لینے کے لیے کہ پیر سائیں روزی بند ہو گئی, دکان بند ہو گئی. آپ کو ایک اللہ کا بندہ عرض کر رہا ہے, آپ کو تعویذ دے رہا ہوں, قرآن پاک ہے. روزی کے دروازے کھولنے کا دروازہ, سب سے بڑا دروازہ, بہترین دروازہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک قصہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جید صحابی ہیں. ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری, قرآن کی خدمت کی, دین کی خدمت کی, اللہ رب العزت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت کی. ساری زندگی جہاد فرمایا. گھر میں اولاد صرف بیٹیاں تھی. جب انتقال ہونے لگا جو کچھ بھی اپنے پاس تھا وہ بھی وقف کر دیا, کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی. لوگوں نے پوچھا, کہنے لگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد میں بیٹیاں دی ہیں, کوئی بیٹا نہیں ہے, ان کا کوئی بھائی نہیں ہے جو ان کو کما کر کھلائے گا, آپ نے ان کے لیے کچھ بنایا نہیں ہے, آپ کے بعد ان کی فکر کون کرے گا؟ فرمانے لگے پیارے آقا سے ایک فرمان سنا تھا, اس فرمان پر یقین ہے, اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ زبانی یاد کرا دی ہے, اور جب تک زندہ رہا ہوں روزانہ ان سے سنتا رہا ہوں. میری بیٹیاں سورت واقعہ کی روزانہ تلاوت کرتی ہیں, اور مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ زندگی بھر کبھی اللہ رب العزت ان پر روزی کی تنگی نہیں فرمائیں گے سورہ واقعہ کی تلاوت کی وجہ سے. اس لیے جائیے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھائیے, ان کو پڑھائیے, روزانہ گھر میں اجتماعی طور پر تلاوت کرائیے. اپنے بچوں کو کبھی جمع کر کے بٹھائیں, گھر میں پاکی کی حالت میں بٹھائیں, سب کے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑائیں اور تھوڑی دیر کے لیے تلاوت کرائیں. گھر کا ماحول دیکھیے گا کہ کیسی تبدیلی ہوتی ہے, گھر کے حالات دیکھیے گا کیسے کتنی جلدی کے ساتھ بدلتے ہیں. خدا کی قسم اگر بچوں کی شکل بھی بدلتی ہوئی نظر نہ آئے تو کہنا کہ کسی نے غلط بات کی تھی. اللہ رب العزت بچوں کے چہرے بھی نورانی فرما دیں گے اس قرآن پاک کی برکت سے, اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے. اس لیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے, خیروں کے دروازے کھل رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تمام وہ خیر نصیب فرما دے جو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگی. تو آج کی مجلس کو ہم اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنانے کے لیے سارے کے سارے اس بات کا عزم کریں کہ ہم قرآن پاک پر پورا کا پورا ایمان لائیں گے انشاءاللہ,
اور اس رمضان المبارک کو قرآن پاک کے ذریعے سے آباد کریں گے، اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھائیں گے، خود قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔